جنہیں پاس فرماتے ہیں ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، ایک آدمی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، اچانک پردہ ہل جائے، دروازہ کھل جائے اور خیال ہے کسی دیکھا تو نہیں، فرمایا یہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کی کوشش کرے اور اس گناہ میں ناکام ہو جائے، اور اس ناکامی پر اس کو غم ہوتا ہے، گناہ کرنے میں ناکامی پر غم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ غم ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ جو وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، کامیاب ہو گیا ہوں میں، تو فرمایا کہ یہ خوشی ہونا اس گناہ کے کرنے پر یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ پورا مجمع اس بات کو طے کر لے کہ مجھے روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے آدمی اپنے کھانے کا صبح شام کھانے کا انتظام کرتا ہے، ایک آدمی صبح ناشتہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اپنے بدن کے لیے غذا چاہیے دن بھر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح ہر مسلمان کو دن بھر اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے ایمان سے اس کو عمل کی غذا چاہیے، عمل کے لیے غذا چاہیے۔ جس طرح جسم کی غذا سے جسم کو قوت ملتی ہے، اس طرح ایمان کے حلقوں سے روح کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے تبلیغ میں گشت کا موضوع لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر نیکی پر آمادہ کر کے مسیح میں لانا، یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے۔ آپ میری بات کو نوٹ کر لیجیے گا اور یہ بات آپ سب یاد رکھیے، گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، گشت کا موضوع ہر مسلمان کو اس کو برے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانے گشت کا موضوع ہے، یہ گشت کا موضوع ہے۔ بات کان میں ڈالتے ہیں ایسا کا مضبوط ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف سے بحث کرتا ہوں کہ اگر آپ ملاقاتیں بات کر کے آ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، تو میں کہتا ہوں یہ بات پہنچا دینا لوگوں تک کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، آپ پرچہ لکھ کر ڈال دیں گڑھے میں کہ آپ باہر نکل آئیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، میری ذمہ داری آپ بتائیے کیا اس ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ یا سہارا دے کر اس آدمی کو گڑھے سے نکال دیا جائے باہر؟ سوچیے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ نہیں ہوگا۔ آپ جس سے چاہے میسج کر لیجیے، جس سے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجیے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمہ جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمہ، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف بات ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ دین کی بات پہنچا دو تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، میں صاف صاف کرتا ہوں بالکل نہیں، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اور میں نے مثال دی ہے آپ کو، گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو آپ بیان کر کے ترغیب دیتے باہر نکلنے کی، اس کی جان نہیں بچ سکتی آپ کی ترغیب سے، آپ کی تقریر سے۔ وہ تو آپ جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے کر گڑھے سے نکال لیں۔ صاف ابو درداء فرماتے رضی اللہ عنہ، گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، الم تکونوا مستخرجی، کیا تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ صاف سے بات سے عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کا اپنا ایمان دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش پر ہر ایک کا ایمان موقوف ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کمال تک پہنچے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے خود اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایمان باللہ کو جوڑا گیا ہے اس کے ساتھ۔ میرے دوستوں، جب مسجد سے آدمی کا لگاؤ ہوتا ہے، ایک آدمی کو دکان سے لگاؤ ہے، گاہک آ کر چلا گیا، میں دکان نہیں پہنچ سکا، بڑی پارٹی دفتر میں آ کر چلی گئی، میں دفتر نہیں پہنچ سکا، بڑا نقصان ہو گیا میرا، میں خبر نہیں کیوں گیا تھا فلاں کی شادی میں،
آج فلاں پارٹی آگے چلی گئی، دوبارہ آنے کو منع کر گئی ہے، میں کہتا ہوں بالکل یہ صورتحال آپ کی ہو جائے گی اگر آپ مسجد کو دینے لگیں تو ایک رکعت کا فوت ہو جانا آپ کو کھلے گا کہ میری ایک نماز نکل گئی آج مسجد کی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر مسجد کا عمل چھوٹ گیا ہے بے شک آپ نماز ادا کر لیں گے، لیکن وہ اجر و ثواب تو آپ کو کبھی ملے گا نہیں جو آپ نے مسجد کا کھو دیا ہے۔ ایک فریضہ اگر قضا ہو گیا ہے اس فریضے کو آپ ادا تو کر لیں گے لیکن اس کا اجر و ثواب وہ تو قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اس کے لیے 100 نفلیں پڑھ لیں، 1000 نفلیں پڑھ لیں، لیکن جو اجر جماعت کی نماز کا کھو گیا ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکید سے کہ مسجدوں سے لگاؤ پیدا کرو۔ ہمارے گشت کا یہ موضوع ہے کہ ہم ہر فرد کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں۔ گشت کا موضوع یہی ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ہے، اس بات پہنچا کر آ جانا۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی عذر کرتا ہے آپ نظامت کریں، ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں، آپ ناپاک کو لائیے مسجد میں۔ آپ کس نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کس نے کہا آپ سے؟ سڑے ہوئے مشرکین آتے تھے کفار جو جانتے تھے غسل کسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگواتے، رکھو اسے یہاں، یہ بات سمجھیں نا۔ زمین کے انسان کو ان کے ثقیف کو آپ نے ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں مسجد میں رکھو۔ آج اگر ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں ناپاک ہوں مسجد نہیں آ سکتا تو آپ کہتے چلیے یہی بات کر لیتے ہیں، تو بات یہ ہے بس آپ کہیے نہیں آئیے مسجد میں، آپ ناپاک ہیں۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے، حضور علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرنے تھے، میں کیا بول رہے کیا بات ہے، ہاتھ کیوں پیچھے کر لیے مصافحے سے، مصافحہ کرو۔ یا افضل میں جنابت کی حالت میں ہوں، غسل کی حاجت ہے اس لیے ناپاکی کی حالت میں آپ سے کہ نہیں مومن المومن لا يتنجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے آپ ملاقاتوں میں کتنے مسلمانوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، یہ تو شراب پیا ہوا ہے، اسی کام میں ملا ہے۔ آپ دیواریوں کو، شرابیوں کو اور غسل کی جو حاجت کا عذر کریں ان کو آپ لائیے مسجد میں غسل کرائیے، غسل کرائیے، آپ ربا کپڑا رکھیے، آنے والوں کی استقبال کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی قسم میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تربیت کا نہیں ہے۔ آپ سوائی طریقے جتنے چاہے آپ جائز کہیے اور ان کا آپ کھول پیٹیے، لیکن خدا کی قسم ایک واحد طریقہ تربیت کا صرف یہی ہے کہ ہر نئے سے نئے کو مسجد میں رکھا جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ تربیت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا طریقہ آپ لاتے ہیں تو وہ آپ کا گھڑا ہوا نیا طریقہ ہے تربیت۔ اگر آپ کوئی تربیتی کیمپ اور کوئی تربیتی نظام مسجد سے ہٹ کر قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کا گھڑا ہوا طریقہ تربیت ہے، ورنہ اللہ کی قسم جتنے شعبے ہیں دین کے، مدارس ہوں، ذرائع ہوں، خانقاہیں ہوں، سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ فقیر بن کر، محتاج بن کر ہدایت کے مسجد میں آؤ۔ آپ تو دنیا کے شعبوں کی اور نئے طریقوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تو میں عرض کرتا ہوں کہ ولی کامل چاہے ہو کوئی لیکن وہ مسجد کا محتاج ہے۔ میں ایک سال سے ملاقات کے لیے گیا، بزرگ آدمی تھے، تو نماز کے وقت ہوا میں چلنے لگا وہاں پہ کہ نہیں آ جاؤ یہیں پڑھ لو، چلے میں کہ نہیں ہم تو یہیں پڑھ لیتے کیا ہو جائے آپ۔ کہنے لگے ان کے ایک ساتھی کہ اصل میں یہ ذرا مشغول ہے، میرے سے کس مشغول، مسجد کی نماز کا چھوڑ دینا تو گمراہی کا راستہ ہے۔ ہمارے حسن والے
جب بیماری حضرت کی بہت بڑھ گئی اور چارپائی سے حضرت حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو اس بیماری میں حضرت کی چارپائی کو اٹھا کر مسجد میں داخل کیا جاتا تھا، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوتے حضرت دائیں پیر کو زور لگا کر آگے بڑھانا چاہتے تھے چارپائی میں بیٹھے بیٹھے، حالانکہ جو آدمی چل نہیں رہا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دائیں پیر پہلے داخل کرے، وہ جو چل کر جا رہا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے کہ مسجد میں پہلے دائیں پیر داخل کرے۔ ساتھی سمجھتے نہیں تھے کیا تکلیف ہے۔ حضرت کیا بات ہو رہی ہے، آپ کچھ تکلیف ہے، آپ ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے؟ تو میں آپ کو تمہیں معلوم نہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو حضرت پانچوں نمازوں میں چارپائی مسجد میں داخل کی جاتی تھی اور حضرت بیٹھ کر چارپائی پر جماعت کی صف کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس زمانے میں ایک بڑے مفتی صاحب حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے، حضرت سے کا حال دیکھا کہ وہ پانچوں نمازوں میں حضرت کی چارپائی مسجد میں لائی جاتی تھی، تو کہنے لگے حضرت میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں اور بالکل احتیاط کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو حاضر پورا ملے گا، اور میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نماز اپنے حجرے میں پڑھ لیا کریں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، سب یہاں تک آ جائے گی۔ حجرہ مسجد بالکل ملے ہوئے ہیں آپس میں، دروازہ مسجد کے ساتھ کھلا ہوا ہے، آپ یہیں رہیں، سب یہاں تک آ جائے گی۔ مولانا صاحب نے جواب میں فرمایا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب پوری زندگی تو ہو گئی ایمان کی دعوت دیتے، اب مرتے مرتے منافق ہو جاؤ۔ جن کی نظر دور ہوتی ہے ان کی بات بھی اونچی ہوتی ہے۔ صاحب پوری زندگی ہو گئی ایمان بولتے بولتے، اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب منافقین کے مجانے کی بات نماز پڑھنے کی۔ بیمار آدمی کو سہارے سے اٹھا کر مسجد میں لایا جاتا تھا نماز کے لیے۔ یحاذا بین الرجلین۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ہے سنت کے اتباع۔ میرے دوستوں یہ تھا مسجد سے ایک لگاؤ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بہت تاکید سے کہ ہمارا یہاں گشت کا جو موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، بات پہنچانا کچھ نہیں ہے، بات پہنچانا کہتا ہوں کچھ نہیں ہے، بات پہنچانا کوئی چیز نہیں ہے۔ گشت کا موضوع مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ ایک آدمی کو شراب کھانے سے مسجد میں، بازار کے ماحول سے مسجد میں، ایک گھروں کے ماحول سے گلیوں کے، اور اللہ حفاظت فرمائے ایسے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں مسلمان رہ کر اپنا ایمان اور عمل سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ان کو یہاں سے نکالنا ہے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ گشت مقام پر ہو یا خروج بیرون کا ہو، ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکالنے کے لیے نخوار کرتے ہیں۔ خروج لوگ امت کے اخراج کے لیے، یہ نہیں نکالو گناہوں کے ماحول سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتہائی کوشش، انتہائی خوشامد چاہے آپ 10 منٹ مسجد کو دیں۔ ایک صاحب کی دکان پر گشت ہوا کرتے تھا، کافی ایسا ہوا کچھ دیر بعد آئے، وہ اپنا حال انہوں نے خود سنایا مجھے کہ میری دکان پر 20 سال گشت ہوا ہے، 20 سال۔ محلے کے لوگ گشت کرتے تھے، میری دکان پر آتے تھے، مجھ سے دین کی بات کر کے چلے جاتے تھے تھوڑی دیر 2-4 منٹ، اور اب گشت والے آئیں گے، میرا سا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا، ذرا سا ایک طرف تلفی کی بات سن لوں، وہ آئے چلے گئے۔ ایک جماعت آئی گشت کرتے کرتے، ان کے امیر صاحب متکلم جو بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں اور بس 5 منٹ کے لیے ایک چاہیے پیالی کے نام کہ میرا دل نہ چاہا انکار کروں، بیچارہ ایک آدمی محبت سے بلا رہا ہے اپنے گھر میں۔ تو کہنے لگے کہ میں آپ کی چائے پہ انکار نہیں کر سکتا، چلیے۔ تو پوچھنے لگے کہ اچھا ایک بات تو بتائیں، اگر میں اپنے گھر میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو انکار کرنے سے شرم آ رہی ہے، تو اگر میں آپ کو اللہ کے گھر بلاؤں
اگر میرا کوئی قاصد، میرا کوئی آدمی آپ کو میرے گھر کے لیے بلانے کے لیے آتا تو آپ انکار نہ کرتے. میں اللہ کا قاصد بن کر آپ کو اللہ کے بلانے کے لیے آیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، چلیے میں چلتا ہوں. وہ ان کے ساتھ آگے مسیح میں کہتے ہیں میری 60 سال کی عمر، میں نے 60 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں قدم رکھا، اور میں نے 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں اللہ کو پہلا سجدہ کیا ہے. میں نے اس پوری زندگی کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا تھا. مجھ سے کہنے لگا کہ اگر یہ جماعت بھی مجھ سے بات کر کے گزر جاتی اور مجھے 2-4 باتیں نماز کی اور دین کی ترغیب دے کر گزر جاتی اور میرے سامنے مر جاتا میں، تو میری پوری زندگی میری اس طرح گزر کے ختم ہوتی کہ میں نہ کبھی اللہ کے گھر کو دیکھتا نہ کبھی اللہ کو سجدہ کرتا. میری زندگی کا پہلا سجدہ ہے وہ جب جماعت مجھے مسجد میں لے آئی. سمندر ہے مسلمانوں کا جو بہہ رہا ہے جہنم کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ایمان کا کمال جو مجموعہ کی اصلاح پر موقوف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس حکم کی حکمت یہی ہے تاکہ مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض کی طرف آئے اور اجتماعی طور پر مسلمان ہلاکت سے بچے. اس حکم کی حکمت یہی ہے کہ اگر آپ نے ایمان میں کمال چاہتے ہیں تو آپ مجموعہ کی اصلاح کوشش کریں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے اصل بات، کیونکہ کم سے کم مسلمان اللہ کے فریضے نماز پر آ جائے. یہ میں آپ سے صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا گشت ایک مسلمان کو نماز پڑھوانے کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے تو میں صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ محنت ہوگی لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا. محنت ہوگی نتیجہ کوئی نہیں ہوگا. میں بالکل آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. اور گشت و ملاقاتیں یہ ایک ایسی عادت اور معمول بن کر رہ جائے گا کہ آپ صرف مسیح کی بات کو بتانے کے لیے یا انسان کو بتانے کے لیے کہ میں نے گشت کیا ہے. ایسے گشت کیا کرو جیسا کسی بھڑکتے آدمی سے بچا کر نکالنا چاہتے ہیں. ایسے گشت کیا کرو جیسے ڈوبتے آدمی کو جو ہے سیلاب سے طوفان سے بچا کر نکالنا چاہتے ہیں. ایسے گشت کیا، ورنہ گشت کا عنوان صرف ملاقاتیں بن کر رہ جائے گا اور مسلمان تعالی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی آپ ہم سے بات کر لو، جاؤ ہم جہاں ہیں وہاں رہیں گے. میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں اگر آپ کا خیال کان میں بات ڈالنا آپ کا خیال کا دعوت دینا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جہاں ہے وہاں رہے گی. چند لوگ ہوں گے جو اسلام کو کر لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ بھائی الحمدللہ فریضہ کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، جماعت گشت کر رہی ہے. میں نتیجہ چاہتا ہوں، میں نتیجہ چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوا آپ نے گشت کیا. کیا مسلمان کو دین کی خبر نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ دینی معلومات کا نشر کر دینا، مہیا کر دینا، مجھ تک پہنچا دینا. میں کہتا ہوں اس سے عمل کی استعداد پیدا کبھی نہیں ہو سکتی. عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں آنے سے. اس سب کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، جہاد فرض ہے، بتوں کا توڑنا اور بتوں کا چھوڑنا فرض ہے. ان سب باتوں کے بارے میں صاف کہ جب مستقیم ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے بت کو نہیں توڑیں گے. ہاں ہم مسلمان ہوتے رہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو، یہ مسجد میں رہ کر قریب زکات بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ گشت کا پہلا مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے گشت کا کہ ایک مسلمان اس وقت کا فریضہ ادا کر لیں. تو سب عمل کرتے ہیں کہ گشت وہ تو ہر 2 نمازوں کے درمیان اگلی نماز کے لیے مسلمان کو کوشش کر کے لانا. آپ دکان ہیں، تاجر ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ برابر کا دکان والوں سے برابر کا دکان والا، بازار کے لوگ، آپ سب کو نماز کے انسان لے کر چلیں.
آپ کا یہ کہنا کہ میں 2.5 گھنٹے صبح دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ان لوگوں کی نماز ضائع کرا رہا ہے، جس سے آپ کے پڑوسی دکاندار ہیں، جس سے بازار کے اندر گاہک پھر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ان کی نماز کو ضائع کرا رہا ہے۔ آپ کی کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے کہ آپ تو 2.5 گھنٹے صبح دے چکے ہیں۔ ہر نماز کے لیے گشت ہے، ہر نماز کے لیے گشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پہنچ گئے فاطمہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا تو میں علی فاطمہ تہجد نہیں پڑھو گے؟ یہاں تو نفل کے لیے گشت ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، انہیں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے، ان کی خبر ان کی اپنی خبر ہے، مجھے اپنی خبر ہے، پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے۔ یہاں تو گھر کے اندر برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، ان کو نماز کے لیے جگاتے نہیں اٹھاتے، میں تو مجھے اپنی نماز سے مطلب ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں گشت یہ کوئی تنظیم نہیں ہے تبلیغ کہ آپ صبح کو وقت طے کر لیں گشت کے لیے۔ آپ 5 وقت کی نماز کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جتنے آپ کو راستے میں لوگ ملیں، آپ کی برابر کی دکان والا آپ کے بھائی چلو بھائی آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ نماز کے لیے آ جاؤ۔ کام کرنے والوں کا بھی یہ مزاج نہیں ہے، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ہم 2.5 گھنٹے صبح دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا صرف وہ شخص نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ مسجد کو ویران کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنیے نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو لوگوں کو نماز کے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں منورہ میں تھا، اپنی سیامگاہ سے نکلا نماز کے لیے، میں سڑک پار کر رہا تھا ادھر حرم کی طرف جانے کے لیے، اچانک 4-5 آدمی ادھر سے تو وہ خوشامد کرنے لگے کہ وہ دکان میں چلو، جو کچھ خریدو، کچھ سامان لے لو۔ وہ دوسرا کہہ رہا جی جیسے کپڑا لے لو، وہ کہہ رہا جی کھجور لے لو، وہ کہہ رہا جی کچھ گھر کے لیے کچھ سامان لے لو۔ نماز کا وقت نہیں، نماز تو مل جائے گی، آپ کو مل جائے گی نماز، آپ کو نماز میں ابھی دشمن باقی ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس مدینہ منورہ میں بازار سے ابو ہریرہ اٹھا کر صحابہ کو مشین لایا کرتے تھے، آج اسی مدینہ منورہ کے اندر یہ ہندوستان کے آئے ہوئے مسلمان جو یہاں دکانوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں ایک آدمی دکان پہ لانے میں 10,000 ملیں گے، سر سامان لے یا نہ لے۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا اگر یہ وقت لگایا ہوا ہوتا تو آج یہ بازار سے لوگوں کو لے کر مسیح کی طرف آتا۔ آج کی حالت یہ ہے مسلمان کی کہ وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ پیچھے سے جو ہے دکانوں کے ملازم اور ایجنٹ آ کے انہیں پکڑ کے ان حرم سے رو کے بازار میں لے جاتے۔ جب مسلمان کو دنیا مطلوب ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے فرائض کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن چونکہ احساس مردہ ہو چکا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے فرائض کے ضائع ہونے کی، دنیا کمانے کی دھن میں کافر کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ کافر کا مزاج ہے کہ وہ دنیا جتنی کما لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔